نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. تنگ دستی اور ایمان کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ مکے کی زندگی میں صحابہ پر کفار کے مصائب، شدائد، تکالیف انتہا کو تھی. تو صحابہ نے پریشان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں فرماتے، دعا کیوں نہیں فرماتے تاکہ ان مشکلات سے ہمیں چھٹکارا حاصل ہو جائے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں تمہارے لیے دعا کروں گا تو میں چھٹکارا مل جائے گا، نہیں، بلکہ ایمان اور آزمائش، تنگ دستی، فخر و فاقہ، اس کا آپس میں ایک جوڑ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، امتحان میں مبتلا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ابھی سے گھبرا گئے. تم سے پہلی امتوں کا یہ حال تھا، یعنی ان کو اس قدر ستایا جاتا تھا کہ زمین میں گڑھا کر کے اسے کھڑا کیا جاتا تھا اور آرے سے بدن کو چیر دیا جاتا تھا. پہلی امتوں کے مومنین کا یہ حال تھا، لیکن ایسا کرنا بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتا تھا، ایمان سے نہیں ہٹا سکتا تھا. اس حالت میں کہ اپنی جان کو اللہ کے سپرد کرتے تھے لیکن ایمان سے نہیں ڈگمگاتے تھے. یا ایسا کیا جاتا تھا کہ لوہے کی کنگھیاں، ان لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ہڈیوں سے نکالا جاتا تھا، ان کے پٹھوں سے ادھیڑا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے نہیں ڈگمگاتے تھے. اتنے شدائد اور مصائب کے باوجود ایمان سے وہ نہیں ڈگمگائے. لیکن پھر آپ نے تسلی بھی فرمایا کہ خدا کی قسم، یہ جو امر ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اسلام ہے، دین ہے، یہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. یہاں تک کہ ایک سوار صنعاء سے حضر موت تک سفر شروع کرے گا. یمن کے 2 شہر ہیں، صنعاء اور حضر موت، مگر اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے خوف اور اپنی بکریوں کے بارے میں بھیڑیے کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. ایسا وقت آنے والا ہے لیکن تم جلدی مچا رہے ہو. دوسری روایت حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ کون شخص تنگی اور مصیبت میں مبتلا ہے. آپ سے سوال کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء. سب سے زیادہ مصائب کس پر آئے؟ پریشانیاں، تنگی انبیاء پر آئی. اور انبیاء کون ہیں؟ انبیاء اللہ کی مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں. اور انبیاء کی یہ کیفیت ہے کہ انبیاء معصوم بھی ہوتے ہیں، ان سے اختیاری غیر اختیاری طور پر اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مشائب اور مصائب اور شدائد جو آئے انبیاء علیہم السلام پر آئے. پھر فرمایا کہ وہ لوگ جو انبیاء کے بعد فضیلت والے ہیں ان پر مصائب آئے.
اور انبیاء کے بعد جو سب سے فضیلت والی جماعت ہے وہ صحابہ کی جماعت ہے. تو صحابہ پر بھی مصائب آئے، شدائد آئے. پھر وہ لوگ جو ان کے بعد فضیلت والے ہیں، یعنی پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں. پھر فرمایا کہ جو آدمی دین کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، دین کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، اسی اعتبار سے اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اسے آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. لہٰذا جو شخص دین میں مضبوط ہوگا اس کی آزمائش بھی سخت ہوگی، بڑے درجے کی آزمائش ہوگی، بڑے درجے کا امتحان ہوگا. اور جو شخص دین میں کمزور ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی ہی کمزور ہوگی، اتنی بڑی آزمائش نہیں ہوگی بلکہ کمزور درجے کی آزمائش ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ دین پر چلنا، دین پر استقامت کا حاصل کرنا، نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے پرکھیں گے آزمائش کے اندر مبتلا کر کے. اور وہ آزمائش کس قسم کی ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ خوف کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا، خوف مسلط کیا جائے گا، اور بھوک کے ذریعے آزمایا جائے گا، یعنی فاقے کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اور پھلوں میں، فصلوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، جانوں میں نقصان کے ذریعے سے آزمایا جائے گا. پھر اسی طریقے سے ثمرات یعنی پھلوں کے ذریعے سے آزمائش ہوگی. تو یہ مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، کبھی جان پر، کبھی مال پر، کبھی فصلوں پر. یہ آزمائشیں آئیں گی. جب آزمائش آئے، اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ ایک کافر تو واویلا کرتا ہے، کافر تو شور مچاتا ہے، ہائے ایسا ہو گیا، ہائے ایسا ہو گیا. لیکن ایمان والا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے، من جانب اللہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا چاہیے. کیونکہ جو مصیبت آنے والی تھی وہ مصیبت ٹل نہیں سکتی تھی. اللہ نے بعض چیزوں کو مقدر کیا ہے، اور جو اللہ نے مقدر کیا ہے وہ چیز ہو کر رہتی ہے، وہ چیز ٹلا نہیں کرتی. اب جب وہ ناگواری آ گئی، نقصان آ گیا، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ آ گیا، کوئی اپنا پیارا دنیا سے چلا گیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اسے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب وہ گلا شکوہ نہ کرے اور کوئی اعتراض کی بات نہ کرے کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب اس کے صبر کا جو اجر ہے، اس صبر کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے موقع پہ صبر کر کے اس صبر کے اجر کو حاصل کرنا چاہیے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کسی نقصان پر، کسی حادثے پر انسان کی آنکھ سے آنسو نکل آتا ہے، رونے لگتا ہے، تو اس کا یہ رونا یہ ناشکری نہیں ہے، اس کا یہ رونا بے صبری نہیں ہے، اور نہ اس کا یہ رونا آنکھ سے آنسو کا آنا نہ یہ صبر کے منافی ہے. کیونکہ آنکھ تو ایک فطری اور طبعی اثر ہے کہ جب انسان کو کبھی بہت زیادہ خوشی ملتی ہے تو خوشی میں بھی آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے، اور کبھی بہت رنج اور تکلیف پہنچتی ہے پھر آنکھ سے آنسو بہہ جاتا ہے. تو ایک خوشی اور غمی کے موقع پر اس کا ایک طبعی اثر ہوتا ہے کہ جو انسان کی آنکھ سے ظاہر ہوتا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل اس کے دل کی کیفیت ہے، اور اللہ کی نظر اس کے دل کی کیفیت پر ہوتی ہے کہ اس مصیبت میں میرا یہ بندہ کیا کہتا ہے. کیا کہتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں، تو بس اللہ بھی اس سے راضی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کے پیارے کا انتقال ہو جائے، کسی کا بچہ چلا جائے، اور فرشتے اس کی روح لے کر جب آسمانوں پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے دل کا ٹکڑا لے لیا، اس کا تم نے پھل لے لیا. تو نے کہا جی یا اللہ ہم نہیں. تو میرے بندے نے پھر کیا کہا؟ تو کہا کہ آپ کے بندے نے انا للہ کہا، آپ کے بندے نے آپ کی تعریف کی، آپ کی حمد بیان کی.
یعنی میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس نے انا للہ پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا، جب میرے بندے نے انا للہ پڑھا، اس غم کی حالت میں بھی میری حمد کی، میری تعریف کی، تو میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دو، اور اس محل کا نام کیا رکھو؟ بیت الحمد رکھو، یعنی تعریفوں والا گھر، اس کا نام بھی بیت الحمد رکھ دو۔ تو دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، اور صبر کے اجر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل جو صبر ہے کسی بھی واقعے کا، کسی بھی نقصان کا، کسی حادثے کا، اصل جو صبر ہے وہ اول وہلے کا ہے، بالکل پہلے وہلے میں، پہلے درجے میں، کہ جب خبر ملے اس وقت دل سے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ تو صبر ہر ایک کو آ جاتا ہے، کیونکہ وقت کا مرہم ایسا ہے کہ اس زخم پر وقت مرہم رکھ دیتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے انسان کے اندر تسلی آتی چلی جاتی ہے۔ تو صبر جو ہے وہ پہلے وہلے کا صبر ہے، کہ اول درجے میں، اول وہلے میں صبر کرے، یعنی دل سے اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اور پھر یہ صبر اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر وہ واقعہ جو نقصان کا تھا، حادثے کا تھا، کسی پیارے کے انتقال کا تھا، کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، اور اس نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا میں راضی ہو گیا، اب 10 سال کے بعد بھی واقعہ یاد آتا ہے کہ جی میرا پیارا تھا، میرا جگر گوشہ تھا، مجھ سے جدا ہو گیا، تو جب حدیث میں آتا ہے کہ اسے پھر انا للہ پڑھ لینا چاہیے۔ اب 10 سال کے بعد بھی اسے انا للہ پڑھا، تو اسے انا للہ پڑھنے میں وہی صبر کا ثواب ملے گا جو پہلی دفعہ صبر کرنے میں ثواب ملا تھا۔ اب بھی جو پڑھے گا 10 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، اب بھی اسے وہی ثواب ملے گا۔ تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ پھر دوسری حدیث کی روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی ذات میں شریک کرنا، اس کی صفات میں شریک کرنا، اور اللہ کی ذات کو سے ہٹ کر کسی کو مؤثر جاننا، اور یہ جاننا کہ عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا کہ فلاں میری مشکل دور کر دے گا، فلاں میری پریشانی دور کر دے گا، فلاں مزار پہ جاؤں گا تو یہ منت مانوں گا، منت پوری ہو جائے گی، یہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہرگز اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، یعنی اگر جان جاتی ہے تو جان چلی جائے، تجھے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، لیکن کبھی کسی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور دوسرے فرمایا کہ ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تجھے حکم دے کہ تو اپنے اہل و عیال اور اپنے مال کو چھوڑ کر نکل جا، جب بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ والدین کا بڑا درجہ اور والدین کا بہت مقام ہے۔ اور حافظ ابن حجر نے ایک حدیث نقل کی کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھلا تم بتلاؤ کہ تم نے صبح کس حال میں کی، یعنی رات گزر کے جو صبح ہوتی ہے تو تم یہ بتلاؤ کہ تم نے صبح کس حال میں کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے صبح اس حال میں کی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے صبح اس حال میں کی کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ صبح اس حال میں کی ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان کی علامت یہ ہے کہ ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں۔ مصیبت آتی ہے
تو صبر کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی، ایمان کی پہچان بیان فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کہ ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں اور فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں۔ جب نعمت کی فراوانی ہو، فراخی ہو تو شکر کرتے ہیں، اور کوئی تنگی آ جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، رضا بالقضاء، کہ جو بھی قضاء و قدر کا فیصلہ من جانب اللہ ہو، اللہ کی جانب سے ہو، اب بندہ کیا کرے؟ اس پہ راضی رہے، چاہے وہ اس کی طبیعت کے موافق ہو یا طبیعت کے خلاف ہو، اسے پسند آئے یا پسند نہ آئے، لیکن ہر حال میں وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ تو 3 علامتیں صحابہ نے بیان کی کہ ہم مصائب پر صبر کرتے ہیں، فراخی کی حالت میں شکر کرتے ہیں، اور ہم اللہ جل شانہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ یہ جواب سن کر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے اور سچے مومن ہو، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے اور سچے مومن ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ 3 علامتیں جو ایمان کی علامتیں ہیں، کیا ان حالات کے اندر ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے؟ دنیا کی زندگی ہے، یہاں دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور بے چینی پریشانی بھی ہے، صحت بھی ہے، بیماری بھی ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے دونوں قسم کے حالات کا مجموعہ ہے کہ خوشگواریاں بھی پیش آتی ہیں، ناگواریاں بھی پیش آتی ہیں۔ اب انسان اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، تو وہ یہ سوچ لے، اپنا جائزہ لے کہ ناگواری کے وقت میں کیا کرتا ہوں، خلاف مزاج اگر کوئی بات پیش آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں اس پہ صبر کر لیتا ہوں؟ کیا میں اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہوں؟ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناگواریوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک دم غصے اور جذبات میں آ جاتے ہیں، جبکہ وہ وقت تحمل کا، برداشت کا ہوتا ہے، وہ آہستہ اور نرم کلام کرنے کا وقت ہوتا ہے، اپنے اخلاق کو سنبھالنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن لوگ غصے سے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس تلخی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں آدمی صبر کے اجر کو ضائع کر دیتا ہے، اپنے ایمان کی ایک نشانی کو ضائع کر دیتا ہے، وہیں پر اس کے برے اثرات اس کے اخلاق پر پڑتے ہیں کہ جہاں اسے اگر صبر کر لیتا، ایک اچھا وصف، ایک اچھی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی، اب اس نے غصے کا اظہار کر کے اپنے اخلاق کو برباد کر لیا۔ اب آئندہ کیا ہوگا؟ آئندہ یہ ہوگا کہ اگر اس کو کوئی ناگواری پیش آئے گی، یہ بات یہاں رکنے والی نہیں، یہاں تھمنے والی نہیں۔ اب آئندہ جب اسے کوئی ناگواری پیش آئے گی تو یہ اب پہلے سے زیادہ غصہ کرے گا، پہلے سے زیادہ بد اخلاق ہوگا، پھر اس کے بعد کوئی ناگواری آئے گی تو اس سے زیادہ، تو ہوگا یہ کہ یہ مجموعہ اس کا برے اخلاق کا ایک مجموعہ بن جائے گا۔ اور اگر یہ صبر کر لیتا تو پھر اس کے اندر برداشت کی، حلم کی، درگزر کی وہ صلاحیت بڑھتی چلی جاتی، اور یہ مطلوب بھی ہے اور یہ محمود بھی ہے کہ انسان کے اندر درگزر ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، اپنے جذبات پر قابو ہونا چاہیے، اپنی زبان پر قابو ہونا چاہیے، نہ اس کی زبان بے قابو ہو، نہ اس کے جذبات بے قابو ہوں۔ تو یہ صبر کے معنی یہ ہے کہ مصائب پر، ناگواریوں پر صبر کرے، درگزر کرے، اور یہ درگزر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ درگزر کرنا کس کی صفت ہے؟ درگزر کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور جب کوئی بندہ درگزر کرتا ہے اللہ کو اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے۔ تو پہلی چیز مصائب پر صبر کرنا۔ اب اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ایمان کی یہ علامت، یہ نشانی ہمارے اندر کتنی ہے یا نہیں ہے، اور ہے کمزور درجے کی ہے یا کسی کمال کے درجے پر ہمیں حاصل ہے، اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اور دوسری، فراخی کی حالت میں شکر۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو فراخی ملتی ہے، کشادگی ملتی ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، جبکہ وہ نعمت اس سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر۔ لیکن جب نعمت کی فراوانی ہوتی ہے،
تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ نعمت دینے والی ذات کون سی ہے، پھر وہ نظر اپنی ذات تک تو محدود رہتی ہے لیکن اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی، نہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ہر نعمت کو محسوس کرنا، نعمت کے بارے میں سوچنا کہ یہ نعمت دینے والی ذات کون سی ہے، اور جس ذات نے وہ نعمت عطا کی ہے اس ذات کی شکر گزاری کرنا۔ اور تیسری بات، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا، یہ بہت بڑا وصف ہے، رضا بالقضاء۔ کیوں کہ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ تقدیر نام اسی چیز کا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر پر لکھ دیا ہے، تقدیر کے خیر اور شر پر، والقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر کے خیر اور شر پر ہمارا ایمان ہے۔ اب اس میں اچھی بات بھی ہوگی، اس میں خلاف مزاج بات بھی ہوگی، تو جیسے بھی حالات پیش آئیں بس اس میں اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ نہ سوچے کہ جی میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، یہ معاملہ میرے ہی ساتھ ہونے والا تھا۔ تو شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان ایسے وساوس اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض کر بیٹھے، اور اس اعتراض کے ذریعے سے یہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے۔ تو یہ تین نشانیاں ہیں، ہر انسان اپنے آپ کو جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے کہ ناگواریوں پہ صبر کرنا، خوشگواریوں پہ شکر کرنا، اور جیسے بھی حالات ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ تو یہ علامت اس بات کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے اور سچے مسلمان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر کے موقع پہ صبر، اور شکر کے موقع پر شکر، اور رضا بالقضاء کا مقام اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ناگواریوں پہ صبر کرنے والا بنا، خوشگواریوں پہ شکر کرنے والا بنا، نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رضا بالقضاء کا مقام ہمیں عطا فرما، اپنی رضا میں یا اللہ ہر حال میں راضی رہنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی محبت معرفت سے دلوں کو لبریز فرما، ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پر یا اللہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔
یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی پھیلتی بڑھتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، شفا کی ہوائیں چلا، وبا سے نجات عطا فرما۔ اس ابتلا آزمائش سے یا اللہ ساری انسانیت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ کبھی مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے یا اللہ اس ملک میں رہنے والوں کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ یا اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، کسی کو مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا۔ یا اللہ اپنے ہی در سے ہمیں وابستگی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک بنا، صالح بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا، نعمتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم معه وآلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا